آج کا ہمارا موضوع ہے فلمی شاعری کا بادشاہ ساحر لدھیانوی۔ ساحر لدھیانوی کی پیدائش چودھری فضل محمد کے ہاں ہوئی۔ اس کے بعد فضل محمد نے ساحر کا نام عبدالحی رکھا۔ ساحر کی ماں فضل محمد کی 11ویں بیوی تھی۔ ساحر کا والد لدھیانے کا ایک جاگیردار تھا۔ ساحر کی والدہ سے فضل محمد کے اختلافات ہو گئے۔ ساحر کی والدہ ساحر کو اپنے ماں باپ کے ہاں لے آئی، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ کمیونسٹ تحریک اور فیملی حالات نے ساحر کے اندر سرکشی اور بغاوت پیدا کی۔ ساحر کی زندگی اور شاعری کی ترجمانی کرنے والے 2 اشعار پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ نمبر 2، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا۔ ساحر لدھیانوی کی کیپسول بایوگرافی پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، اصلی نام عبدالحی۔ نمبر 2، قلمی نام ساحر لدھیانوی۔ نمبر 3، باپ کا نام چودھری فضل محمد۔ نمبر 4، تاریخ پیدائش 8 مارچ 1921 لدھیانہ پنجاب انڈیا۔ نمبر 5، وفات 25 اکتوبر 1980 ممبئی مہاراشٹر انڈیا۔ اس وقت ساحر کی عمر 59 سال تھی۔ موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بنی۔ قد 6 فٹ۔ نیشنلٹی ہندوستانی۔ نمبر 8، سکول خالصہ ہائی سکول لدھیانہ پنجاب۔ نمبر 9، کالج SC دھون گورنمنٹ کالج فار بوائز لدھیانہ پنجاب۔ نمبر 2، دیال سنگھ کالج لاہور۔ تعلیم گریجویشن۔ نمبر 10، ماں کا نام اور ماں کا کردار ساحر کی زندگی میں۔ ساحر کی ماں کا نام سردار بیگم تھا۔ ساحر کی ماں سے محبت مثالی تھی۔ ساحر نے زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس میں اس کی ماں کی مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میری ماں نے میری وجہ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ ماں بھی ساحر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ نمبر 11، مذہب مسلم سیکولر لا دین بھی ساحر کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 12، مشاغل ریڈنگ ٹریولنگ۔ نمبر 13، ایوارڈز 1971 میں ساحر کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری ایوارڈ دیا گیا۔ 1972 میں مہاراشٹر حکومت نے انہیں جسٹس آف پیس کا ایوارڈ دیا۔ 1973 میں ساحر صاحب کو نہرو ایوارڈ دیا گیا۔ 1974 میں مہاراشٹر حکومت نے انہیں اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ نامزد کیا۔ 8 مارچ 2013 کو ساحر کے یوم پیدائش کے موقع پر انڈین حکومت کے محکمہ ڈاک نے ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ 1958، 1964 اور 1977 میں ساحر کو بہترین انڈین گیت کار کا فلم ایوارڈ ملا۔ نمبر 14، معاشقے ساحر کا پہلا عشق امرتا پریتم تھی۔ امرتا پریتم اس وقت شادی شدہ تھی، وہ بھی ساحر پر فریفتہ تھی۔ امرتا پریتم کی پیدائش میرے شہر گوجرانوالا کی تھی۔ دوسری محبت ساحر کی سدھا ملہوترا تھی، لیکن ساحر نے ان دونوں سے شادی نہیں کی، جبکہ شادی کے لیے دونوں راضی تھی۔ مخالف شاعر ساحر پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنسی طور پر ایک مکمل مرد نہیں تھا۔ نمبر 15، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ؟ غیر شادی شدہ۔ نمبر 16، بچے ساحر کی کوئی اولاد نہیں۔ نمبر 17، نظریات ساحر ایک پروگریسو شاعر تھا، وہ کمیونزم سے متاثر تھا۔ اس کی شاعری میں طبقاتی فرق بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ ساری زندگی پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن سے منسلک رہا۔ نمبر 18، پروفیشن مووی لیرکس فلم پوئٹری۔ نمبر 19، پارٹیشن 1943 میں ساحر لدھیانہ پنجاب انڈیا سے لاہور منتقل ہو گئے۔ 1945 میں ساحر کی شاعری کی پہلی کتاب تلخیاں چھپی۔ ساحر پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کا ممبر بھی بنے۔ ایک متنازع بیان کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ساحر کے وارنٹ آف ارسٹ ایشو کر دیے۔ وارنٹ آف ارسٹ کے نتیجہ میں 1949 میں وہ دوبارہ انڈیا پہنچ گئے۔ ممبئی انڈیا میں اس کے ہمسایوں میں شاعر گلزار اور رائٹر کرشن چندر بنے۔ ساحر نے اپنے بنگلے کا نام پرچھائیاں رکھا۔ موت تک ساحر بمبئی کے اسی بنگلہ میں رہے۔ نمبر 20، فلم اور شاعری ساحر وہ پہلا شاعر ہے
جس نے فلمی شاعری کے ذریعے اپنی مرضی کی رقم وصول کی، وگرنہ شاعر کی فلم انڈسٹری میں کوئی خاص وقت نہ تھی۔ ساحر نے ہر قسم کی شاعری کی اور خوبصورت شاعری کی، جیسا کہ رومانوی شاعری، نفسیاتی شاعری اور انقلابی شاعری وغیرہ وغیرہ۔ انقلابی شاعری کے ذریعے ساحروں نے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کی بات کی۔ ساحر نے حید کی بجائے مقصدیت، موضوع، انداز بیاں، شدت احساس کو شاعری میں بیان کیا اور اپنے وقت کے نوجوانوں کو متاثر کیا۔ نوعمر لڑکے اور لڑکیاں ساحر کی شاعری کے دیوانے تھے۔ ساحر کو فلمی شاعری کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ساحر نے غزل، نظم، قطع، قصہ اور گیت، غرض ہر قسم کی شاعری میں اپنا لوہا منوایا۔ اس کی شاعری کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، فلم کبھی کبھی۔ نمبر 2، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، فلم کبھی کبھی۔ نمبر 3، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، فلم پیاسا۔ نمبر 4، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، فلم برسات کی رات۔ نمبر 5، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، فلم ہمراز۔ نمبر 6، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا، فلم پیاسا۔ نمبر 7، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، فلم تاج محل۔ نمبر 8، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں، فلم ہم دونوں۔ ساحر کی موت کے بعد فلمی شاعری کا ایک خوبصورت دور ختم ہو گیا۔ ساحر کے بعد کوئی ساحر جیسا شاعر پاکستان اور انڈیا میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.